سمجھنا مشکل اور پھر طویل دورانیہ. تو بہت سے افراد کے بھی میں 16 سال 18 سال میں نے درس خارج پڑھا آغا وحید کا، اس کے بعد بہت مشکل ہے. عزیزان گرامی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا نے 1 سال ایسا نہیں گزرا اپنے گھر میں عشرہ محرم نہ کیا. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرائے پہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے مجلس ضرور ہوگی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا نا، انسان کہتا ہے نہیں آج کل میرے حالات بہت تنگ ہیں، میں نے دیکھا میرے پاس تبرک بانٹنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے مکان میرا کرائے پہ ہے. میں نے خود اس کو محسوس کیا کہ مولانا نے سخت ترین حالات میں سید الشہداء کے عشرے کو اپنے گھر میں بند نہیں کیا جب کرائے پہ بھی تھے. عقیدت آل محمد سے انسان کو کامیابی دیتی ہے. میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور پہ جملے پڑھ رہا ہوں، ان کے دوست، ان کے بھائی، ان کے قریبی ترین لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سب کے سب. عزیزان گرامی، سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے مجلس حسین مولا کے شایان شان کرواؤں گا. سیاہ پرچم پورے اپنے گھر سے فرنیچر کو اٹھانا، فرش ازا زمین پہ بچھانا، خود عقیدت سے سارا کام کرنا، کہنا بڑا آسان ہے. آج چہلوں میں بس میں نے تمام کیا آپ کی زحمت کو. میں اتنی طویل مجلس پڑھنے کے نہ موڈ میں تھا نہ طاقت تھی. میں دیکھ رہا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کے عزیز، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست احباب. دنیا کی رسم ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اگر پتہ چلے نا کہ جانے والے کے بیٹے موجود ہیں تو یتیموں کو پرسہ دینا یہ دنیا کی رسم ہے. آپ نے دیکھا لوگ اگر بیٹے موجود ہوں تو باپ کا پرسہ بیٹوں کو دینے آتے ہیں، بیٹوں کو گلے لگاتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا باپ کی شہادت پہ بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا؟ کبھی بیٹے کو قیدی تو نہیں بنایا گیا؟ سخت جملے پڑھوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. مرحوم کی ایک بیٹی بھی ہیں، کبھی بیٹیوں کو تماچے تو نہیں مارے جاتے؟ مجھے بتایا، میں ان کے بہنوئیوں کو دیکھ رہا تھا، بہنیں کراچی سے آئیں، باہر سے آئیں، سب آ گئے. مرحوم کی بہنوں سے کہوں گا آپ کو کسی نے قیدی تو نہیں بنایا؟ مولا حسین سے افضل کوئی نہیں اسلام میں. رسول خدا کے بعد، علی مرتضیٰ کے بعد، سیدہ کے بعد، حسن مجتبیٰ کے بعد مولا حسین سے افضل کوئی نہیں. لیکن ان کی بہنوں کو قیدی بنایا گیا. بہنوں کی چادریں نیزوں سے اتارے گئے. رونے میں کوئی بخل نہ کرے، محرم شروع ہونے والا ہے، ظاہراً 1-2 روز رہ گئے ہیں. جب آنسو زیادہ بڑھ جائے نا سمجھ لیجئے محرم قریب ہے. بھائی آپ لوگوں کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. آج چہلم ہے، آپ جانتے ہیں نا چہلم پہ بیویوں کو رہائی مل گئی تھی. مولا کی بہنوں کو، مولا کی بیٹیوں کو، جناب رباب ان کی زوجہ کو رہائی ملی تھی. تو اب چہلم پہ سب کربلا آئے تھے. جملے پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. جب رہائی ملتی ہے تو آپ نے دنیا بھر میں دیکھا ہے ہر آدمی رہائی کے بعد خوش ہوتا ہے. ایسا ہی لوگ رہائی پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جب مولا حسین کی اسیروں کو رہائی ملی تو سب رو رہے تھے. میں بہت سوچتا تھا یہ اتنا بہنیں بیٹیاں رو کیوں رہی ہیں، تو پھر مجھے خیال آیا انہیں قید خانوں میں رونے نہیں دیا گیا. جب یہ قید خانے میں بیویاں روتی تھی نا انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں. دوسرے وجہ پیش کروں کیوں رو رہی ہوں گی یہ بیویاں. قید خانے میں ایک بیوی تھی جنہیں رہائی کا سب سے زیادہ شوق تھا. وہ بار بار کہتی تھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے. شاید قید خانے میں اس بیوی کی قبر بن گئی تھی.
اب جب قبر بنی تو بیویاں رہائی پہ اس لیے زیادہ رو رہی ہوں گی، جس بیوی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ تو زندان میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی محرم شروع ہونے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے مرحوم کی بہنوں نے کہا اگر ہو سکے تو تفصیل سے مسائل پڑھیے گا، ہم ابھی تک جی بھر کے رو نہیں پائے۔ دنیا بھر کا اصول ہے اگر بیٹیاں روتی ہیں نا تو خواتین سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ چند دن پہلے آپ نے ایک شہادت میں مجلس کی شرکت کی ہوگی، کن کی شہادت؟ مسلم ابن عقیل کے۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا تو مولا حسین کے چہرے پہ بہت زیادہ غم تھا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا کے غم گسار حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ جناب عباس نے سوال کیا مولا اتنا غم، آنکھوں میں اتنے آنسو، کیا بات ہے؟ تو مولا نے کہا عباس کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ بھئی میرے ساتھ چلیے گا، عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دیجئے۔ جناب عباس علیہ السلام نے خیمے نصب کیے۔ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ جناب زینب کو بلایا، بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب تشریف لائیں، بھیا آپ نے یاد فرمایا۔ مولا کی جب آنسو دیکھے، ہاں زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے، کوفے سے بری خبر آئی ہے، میری سب سے درخواست ہے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے، ذرا سفر میں چلیے، مولا مکے سے چل چکے ہیں۔ کہاں؟ کربلا کی جانب رواں دوا ہے قافلہ۔ تو جب کاروان جا رہا تھا مولا نے کہا زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے۔ جناب رقیہ بیوہ ہے جناب مسلم کی۔ جب بلایا نا جناب رقیہ کو مولا جناب سید الشہداء نے، تو جناب زینب نے آ کے کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جناب رقیہ نے آواز دی، کچھ نے لکھا ایک بیٹی تھی، کچھ نے لکھا دو بیٹیاں تھیں۔ آواز دی جناب رقیہ نے جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی کو، عاتقہ ماموں نے بلایا ہے۔ بعض نے لکھا دو بیٹیاں تھیں، عاتقہ اور حمیدہ۔ عاتقہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ ہاشمی بچی ہیں، فوراً اٹھیں۔ جیسے ہی آتا دیکھا نا یتیمہ بچی کو، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، خود آگے بڑھے، یتیمہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی بس بھئی یتیم بچوں کی اگر معصومہ ہو تو ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، یتیمہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بچی سمجھدار تھی، آواز دی مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں۔ مولا حسین کے آنسو بہنے لگے، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، ابھی مامو زندہ ہیں۔ مولا نے آواز دی زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ جناب زینب صندوقچی لائیں۔ مولا نے صندوقچی سے دو بالیاں نکالے، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائیں۔ ایک بچی قریب میں کھڑی تھی، 3.5 برس کی، وہ دیکھ رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ بچی کو بہت احساس تھا۔ جب شام غریبہ آئی اس بچی نے سوچا میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ بچی کا نام سکینہ تھا۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس ملعون نے کانوں کی بالیوں میں انگلیاں ڈالی، بچی نے آواز دے کے کہا چچا عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچی نے رو کے کہا چچا میرے کانوں سے۔ خدا کسی یتیم بچی کے کانوں سے خون بہتا نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ مولا حسین نے ہاتھ رکھا۔ حسین کی یتیمہ کو کون سمجھائے؟ یہ حسین کا کردار ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب شام غریبہ میں ایک مرتبہ آپ جانتے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا
اگر خدا نہ کرے کسی یتیم بچی کو تماچا لگے نا تو بیوہ ماں فوراً سہارا تلاش کرتی ہے. میرا دل کہتا ہے جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا ہوگا, بی بی میری یتیم بچی. میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے فرمایا ہوگا رباب مجھے مت دیکھو,